السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بی این نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ پاکستان اور سعودی عرب معاہدہ ابھی شروعات ہے۔ خطے کا دفاعی تعاون نیٹو کی طرز پر ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی تعاون سالہ پر محیط ہے۔ دفاعی معاہدہ کوئی نئی بات نہیں۔ کچھ اور دوست ممالک نے بھی معاہدے میں شریک ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ نیٹو طرز پر تمام ممالک کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا۔ مزید بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ طارر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اوورسیز پاکستانی سے خطاب میں آپریشن بنیاد مرصوص معیشت اور صفاتی تعلقات پر بات کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب آج دوپہر نشر کیا جائے گا۔ دیکھیے، ایک تو آپریشن بنیاد مرصوص کی انہوں نے بات کی، اکنامک ریکوری کی، ڈپلومیٹک ریلیشنز کی، کل دوپہر کو ایز لائیو چلے گی، بٹ آئی تھنک اوور آل ویری سکسیسفل ماشاءاللہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اون چودھری نے کہا ہے کہ لندن میں ہونے والے اوورسیز پاکستانیز کے کنونشن سے وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی خطاب کیا۔ اوورسیز پاکستانیز بڑی تعداد میں آئے اور اوورسیز پاکستانیز نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو جو فتح ملی، اسے دنیا میں ملک کی عزت بڑھی۔ ملک کی دنیا بھر میں عزت پر پورا پاکستان فخر کرتا ہے۔ پاکستانیوں نے آج یہ ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں اور پاکستان ان کے دلوں میں دھڑکتا ہے۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کا حوصلہ افزائی کی اور ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا کہ آج انہوں نے پاکستان کا نام، جو پاکستان کا مستقبل ہے، انشاءاللہ ایک محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اور آج اس تاریخی دن میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ جو پاکستان کو فتح ملی، پوری دنیا میں عزت ملی، اس پہ پورا پاکستان فخر کرتا ہے۔ پاکستان کے ان پاکستانیوں کو بھی مبارکباد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر ساجد طارر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ امریکہ پاکستان کے لیے مفید ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے پر دونوں ممالک کے مابین تجارت سمیت دفاع کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ لندن میں ہونے والی تقریب میں اوورسیز کی کثیر تعداد میں شرکت خوش آئند ہے۔ فیوچر کے اندر آپ کے اس ریجن کے اندر ٹریڈ کی باتیں ہوں گی، میرے خیال میں ٹریڈ ہے، ڈیفنس ہے، یہ دونوں چیزیں ہوں گی۔ امریکہ از لوکنگ فارورڈ ٹو آفر مور ڈیفنس اکوپمنٹس ٹو پاکستان۔ اس طرح کی چیزیں سائن ہوں گی، مزید ٹریڈ کی باتیں ہوں گی، ریجن کے بارے میں باتیں ہوں گی کہ میں نے کافی عرصہ پہلے کہا تھا کہ دنیا ریکیلیبریشن کی طرف جا رہی ہے اور سارے سائنس دے آر گوئنگ ان ٹو دا فیور آف پاکستان۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ ایشیا کپ کا سپر 4 مرحلہ روایتی حریف پھر آمنے سامنے۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آج پھر میدان میں اتریں گی۔ پاک بھارت میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ میچ کے لیے ٹکٹ کم سے کم 27,000 پاکستانی روپے میں دستیاب ہیں۔ پاک بھارت ٹاکرے سے قبل قومی ٹیم کی اہم بیٹھک، کھلاڑیوں کا بلے بازی میں ناکامی کا اعتراف۔ مشاورت کے بعد آج کے میچ میں کی حکمت عملی مرتب کی گئی ہے۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے کہا کہ موجودہ کنڈیشنز بیٹرز کے لیے آسان نہیں، سنگلز اور ڈبلز کے ذریعے سکور بورڈ کو متحرک رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی بھی متحرک کھلاڑیوں سے ملاقات، حوصلہ بڑھایا۔ ٹیم میں 2 تبدیلیوں کا امکان، حتمی فیصلہ میچ سے قبل ہوگا۔ قومی ٹیم نے موٹیویشن اسپیکر کی خدمات بھی حاصل کر لی۔ ڈاکٹر راحیل احمد قومی ٹیم کا حوصلہ بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر اور سینیٹر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب پر حملہ اب پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان حملہ آوروں کو مؤثر جواب دیتا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ مارک حق سے بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اچھی خبریں آ رہی ہیں، حکومت تعریف کی مستحق ہے۔ آج ہم اپنی قسمت خود لکھ سکتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں ہم نے کہاں پہنچنا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ آج دنیا بھر میں پاکستان کی ساکھ بنی ہے۔ کاروباری طبقہ پاکستان کی ساکھ بنائے۔ جس چیز کا وعدہ کیا جائے وہ باہر ضرور بھیجی جائے تاکہ پوری دنیا ہماری ساکھ کی قائل ہو۔ عالم اسلام کا دفاع پاکستان کا خواب تھا جو شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والے 10,000 3 ماہ بعد ملتے ہیں، جو کہ کافی نہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کی جگہ مستقل روزگار اور تربیتی پروگرام مہیا کرے۔ سعودی عرب پہ حملہ جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا، اور پاکستان اپنے اوپر جارحیت اور حملہ کرنے والوں کو جو جواب دیتا ہے وہ مارکہ حق کے جواب سے جو ہے وہ انہیں اس بات کی سمجھ آ جانی۔ اچھی خبریں جو ہے وہ جس دور میں آتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کام کرنے والے بھی جو ہے وہ
اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جائے یا ان کی اس بات کو جو ہے وہ اکنالج کیا جائے۔ ہم اپنی قسمت آج خود لکھ سکتے ہیں، ہم خود اس بات کا تعین کر سکتے ہیں کہ آنے والے 3-5 سالوں میں ہم نے کہاں پہ پہنچنا ہے۔ ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب معاہدہ ابھی شروعات ہے، وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ کو اپنے دفاع کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ کچھ اور دوست ممالک نے بھی معاہدے میں شریک ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ خطے کا دفاعی تعاون نیٹو کی طرز پر ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی تعاون سال ہر سال پر محیط ہے۔ نیٹو طرز پر تمام ممالک کا ایک اتحاد ہونا چاہیے۔ اگر ایک ملک پر حملہ ہو تو سب ساتھ ہوں۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی تعاون سالہ سال پر محیط ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی معاہدہ ابھی شروعاتی مرحلے میں ہے۔ خواجہ آصف نے کہا وقت آ گیا ہے امت مسلمہ اپنے دفاع کے لیے ایک ہوں۔ اس وقت گاڑی شہباز شریف چلا رہے ہیں لیکن گاڑی ڈگمگا رہی ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی ندیم افضل چند کی ABN نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ 88 میں گفتگو، کہا کہ اگر اتحادیوں کو بڑے فیصلوں میں شامل نہ کیا گیا تو حکومت کا مستقبل مشکوک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک سعودی معاہدے سے پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، ہم حکومت کا حصہ ہیں، اپنے اتحادی سے پوچھوں گا۔ اسلام آباد میں کسی پوسٹر پر آصف زرداری کی تصویر نظر نہیں آئی۔ آئینی عہدہ لینا حکومت کا حصہ تو نہیں ہوتا۔ یہ تو میں خود یہ سوال پوچھ رہا ہوں، ابھی تک میں اس کا جواب کیا دوں؟ میرے لیے یہ خود سوالیہ نشان ہے۔ میں خود اپنی پارٹی سے بھی پوچھوں گا اور میں جو سو کارڈ ہمارے اتحادی ہیں ان سے بھی پوچھوں گا۔ ہم حکومت کا حصہ ہوتے آئینی عہدے تو جو اتنا بڑا ایک پاکستان کے لیے بڑے قابل عزت کام ہوا ہے جو ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، آپ کو اسلام آباد میں کسی پوسٹر پہ آصف علی زرداری کی تصویر نظر آئی؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی۔ پنجاب حکومت سیاست نہ کرے، اپنے لوگوں کی مدد کرے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا ملتان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے نیشنل ایکشن پلان ہونا چاہیے، زرعی قرضے اور بجلی کے بل معاف کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، یہ ہم سب کا نقصان ہے۔ سیلاب متاثرین کی تمام حکومتیں مل کر مدد کریں۔ بونیر میں سیلاب سے شدید تباہی ہوئی، ساری سیاسی جماعتیں فلاحی کاموں کے لیے آگے بڑھیں۔ میں پنجاب کی حکومت سے اپیل کروں گا، سیاست نہیں کرنی، اپنے لوگوں کی مدد کے لیے جس کو بھی بلا سکتے ہو بلاؤ، پہلے سے کہ دیر ہو۔ سب لوگوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے کنسٹیچوئنسی بنیر میں جب میں گیا 240 افراد ہمارے شہید ہو چکے تھے، 120 زخمی تھے، 1470 دکانیں تباہ ہو چکی تھی، 875 گھر تباہ ہو پورے پنجاب میں عوام کو مدد کی ضرورت ہے۔ مدد ان کو راشن کے فارم میں بھی چاہیے، میڈیسن کے فارم میں بھی چاہیے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بتائیں کہ PTI رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا جھوٹا بیانیہ بنایا۔ آپ نے ووٹ چوری کر کے حکومت بنائی ہے، چیلنج منظور ہے، نیوٹرل امپائر کے ساتھ صاف اور شفاف انتخابات کروائے جائیں، تمام اتحادی ایک ہو جائیں، ہمیں صرف لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ نون لیگ اگر کال میں سچی ہے تو صرف 10 نشستیں جیت کر دکھا دے، عوامی مینڈیٹ لینا ہے تو شفاف الیکشن کے ذریعے لیں۔ PTI رہنما کا کہنا تھا کہ حرمین شریفین سے جڑا معاہدہ ریاست سے ریاست کا ہے، اس معاہدے پر سیاست نہ کی جائے۔ پاکستانی عوام حرمین شریفین کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ نواز شریف جو کہ کبھی کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، اور اس کا جھوٹا بیانیہ اس وقت دنیا کے سامنے ہے کہ یعنی عوام سے زبردستی ووٹ چوری کر کے حکومت بنائی ہے۔ اس کے بعد اس ڈٹائی سے آپ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی چیلنج منظور ہے، آئے الیکشن کروائے، پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، نیوٹرل امپائر ہوں۔ آپ تمام سیاسی پارٹیاں کہ ہم پاکستان عوام اور پاکستان تمام جتنے بھی وسائل ہیں وہ حرمین شریفین کی۔ ناظرین، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں واپس آنے والوں کو نئی پریشانی نے گھیر لیا ہے۔ کسی کا سامان چور اڑا لے گئے، جو بچا وہ سیلابی پانی سے خراب ہو گیا، فصلیں بھی تباہ ہو گئی۔ متاثرین کا حکومت اداروں سے فوری ریلیف اور بحالی کے اقدامات کا مطالبہ۔ اساں جداں واپس گھرن لوٹے آنا جی، کوئی سامان تو ساڈا چور لائے گئے، کوئی لوٹ گیا سامان ساڈا، باقی سامان جڑا بچیا کھچیا اساں کھلے سامان تلے رکھ تے بیٹھے ہاں۔ لہذا اساں اپیل کرے نے حکومت پنجاب نو ساڈی مدد کرن۔ سارے گھر یکا ڈھائے گئے، یکا
असां हुण कर भी नहीं थे सकते सारी की मजदूरी मेहनत सारी कई नहीं असां बैठू थे में पानी दे वे सारी ना घर है ना हवेली है ना कोई दाने ना कोई चीज है सारी कोई चीज भी कहीं नहीं बस साढ़े हवेलियां ढह गए साढ़े मकान ढह गए कोई बंदा हुकूमत दा ई टाइम तक साढ़े कोल नहीं आया साढ़े नाल हुकूमत अगो अपील है साडे नाल तामन कीता वने कोई रिलीफ सानू नहीं मिला कोई कुछ नहीं मिला ना ही कोई इधर कोई आए ने कैंप लाने वाले ना ही कोई मैडिकल दी टीम आई है ना कोई साडे नू रिलीफ मिला है घर जेडे डिगे ने उन्हां वास्ते कोई रिलीफ दिता जावे इमदाद कीती जावे 15 दिन तकरीबन हो गए हैं सैलाब आए हुए कोई बंदा इधर सरकारी या गैर सरकारी कोई बंदा भी इधर इमदाद के लिए या राशन वगैरह भी नहीं पहुंचा रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहिबा से भी और अपने मुखैर हजरात से भी वो इधर आएँ और लोगों को इमदाद दें और राशन वगैरह पहुँचाएँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए अलीपुर के 19 देहात में टेंट सिटी कायम कर दिए गए हैं जहां इमदादी सामान की तरसील और बुनियादी सहूलियात की फराहमी मुसलसल जारी है। मुतासा इलाकों में कोटला आकर फ्लड बंद के नवाही देहात अजमतपुर, बैट मलावाली, बस्ती कंडराला, बैट नूरवाला, लालवाला, टिब्बा टियावाली और बैट चन्ना और पीपलवाला में खाने और इमदादी सामान की फराहमी की गई है। इसी तरह खान व ब्लड बंद के करीब लंगड़ा और मसीफोर, कंधाई, कोटला, गुलाम शाह और सरकी में भी मुतासिरीन को खुराक और ज़रूरी अशिया मुहैया की जा रही हैं। हर टेंट सिटी के साथ क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल कायम किए गए हैं जहां डॉक्टर्स और तिब्बी अमला मौजूद है। मुतासिरीन को सुबह, दोपहर और शाम खाना और मिल्क पैक, मच्छर मार अद्वियात और साफ़ पानी भी मुहैया किया जा रहा है। सफाई के लिए सुथरा पंजाब की टीमें भी मुतहरिक हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स और अवामी नुमाइंदे फ्लड रिलीफ कैंपों का दौरा कर रहे हैं ताकि सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। पंजाब भर के सैलाब ज़दा इलाकों में साफ़ पानी की फराहमी के लिए टैंकर रवाना किए गए हैं। पाक सऊदीया दिफाई माहिदा तारीख साज इक़दाम। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी भी खुशी से निहाल। पीपल्स पार्टी गल्फ की इस्तकबालिया तकरीब में दोनों मालिक की क़यादत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। दुबई से अरशद मलिक की रिपोर्ट। दुबई में मुनक्किदा तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली मीर आमिर मक्सी, नूर मक्सी और दीगर का कहना था कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मिलकर बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये दिफाई मुआहदा इस बात की दलील है कि पूरी दुनिया हम पर भरोसा कर रही है। दुबई के मकामी होटल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इशाइया तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली मीर आमिर मक्सी, सदर पीपी गल्फ मियां मुनीर हांस, नूर मक्सी, सदर PYO चौधरी फारूक बानिया समेत जयालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रीन ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदा अहम कदम करार दिया। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान के शाना बशाना होंगे। इजराइल ने जिस तरह का हमला किया कतर के ऊपर, तो ये चीज सामने रखते हुए मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है सऊदी अरेबिया के साथ, और सऊदी अरेबिया ने उसको लब्बैक करके आपस में मिलकर इस चीज़ को सामने लेकर आएंगे। खुदा ना खास्ता अगर कभी भी कोई ऐसी वारदात या कोई ऐसी जारियत होती है उसमें पाकिस्तान शाना बशाना अपने गल्फ कंट्री भाइयों के साथ खड़ा है। जब से इन्होंने सियासत शुरू किया है या नादर मक्सी साहब ने सियासत शुरू, पहला दिन और आखिरी दिन आज पीपल्स पार्टी में है। यही एक वफा का सबूत है कि हम इंशाल्लाह जब भी रहेंगे तो पीपल्स पार्टी में रहेंगे। तकरीब में मेहमानों को सिंधी सकाफत की पहचान, अजरक और गुलदस्ते पेश किए गए और नूर मक्सी को पीपी गल्फ में अहम जिम्मेदारी मिलने पर मुबारकबाद पेश की गई। कैमरा टीम के साथ अरशद मलिक, ABN न्यूज़, दुबई। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।